الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ ملک میں جو ایک واقعہ رونما ہوا ہے کہ ایک شخص جو دنیا کے اعتبار سے ایک حساس اور بڑے منصب پر فائز تھا اور وہ شریعت کے بارے میں اور شریعت کے داعی اعظم سید الاولین والآخرین خاتم الرسل والنبیین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کے سلسلے میں جو اچھے حکمرانوں نے ایک دفاعی قانون پاس کیا تھا، اس قانون کو یا اس کے نفاذ کو وہ شخص اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتا تھا اور جب موقع ملا تو اس کو اچھے الفاظ سے بھی یاد نہیں کرتا تھا اور اس کے خلاف عملی اقدامات کرتا تھا۔ اس سلسلے میں ایک مومن کی غیرت ایمانی نے یہ برداشت نہیں کیا اور اس نے اس کو اپنے انجام تک پہنچایا۔ اس بارے میں چند گزارشات کرنی ہے۔ ظاہر ہے ہماری گزارشات تو قرآن کریم، سنت نبوی، احادیث مبارکہ اور فقہ کے جو احکام ہیں، اسلام کے جو ضابطے اور قاعدے ہیں، اس کی روشنی میں ہے۔ ہم دوسری فضاؤں سے زیادہ سروکار نہیں رکھتے۔ اس سلسلے میں بہت سارے مضامین ذہن میں آتے رہے دن بھر، اس خیال سے کہ رات کو بیان کی نشست ہے اور اہم مہم قریب ترین مسئلہ یہ پیش آیا ہے، ضرورت بھی ہے بیان کرنے کی اور بہت سارے مسلمانوں کو سمجھنا بھی ہے، اور اس سلسلے میں شرعی رہنمائی بہت ضروری ہے۔ تو بہت سارے مقامات قرآن شریف کے اور احادیث کے ذہن میں آئے۔ نماز کے دوران میں نے سورہ مدثر پڑھی، مغرب میں شروع کی تھی اور عشاء میں بھی اس کے کچھ حصے پڑھے۔ اس میں بھی ولید ابن مغیرہ ایک شخص کی سخت سزا ذکر ہوئی ہے جو قرآن شریف اور پیغمبر اسلام کے بارے میں نازیبا کلمات کہتا تھا۔ پھر یہ بات بھی ذہن نشین رہی اور بیان کرنے کی تھی کہ آپ نے 13 سال مکہ مکرمہ میں وہی آنے کے باوجود صبر و استقامت کا دامن تھامے رہے، اور لوگ کتنے خراب تھے کہ وہ اپنی لڑکیوں کو زندہ زمین میں دفن کرتے تھے، پانی کی جگہ شراب پیتے تھے، تجارت کو بزدلی سمجھتے تھے اور لوٹ کسوٹ کو مردانہ غیرت سمجھتے تھے۔
اور کعبے کا طواف یا صلاۃ نماز وہاں کپڑے اتار کر برہنہ وجود ہو کر کرتے تھے، اور کعبہ شریف میں وہ اللہ کی عظمت، بڑائی یا جلالت کی جگہ 360 بتوں کو نصب کر چکے تھے۔ آپ اس ماحول میں رہ نہیں سکتے تھے۔ آپ ایک 3 میل کے مسافت پر ایک پہاڑ ہے، اس کو جبل حرا کہتے ہیں۔ اتفاق سے وہاں ایک غار سا ہے، قدیم زمانے سے، دور سے ایسا لگتا ہے پتھروں کا بنا ہوا کمرہ ہے۔ قدرتی اللہ نے ایسا غار کا بالائی حصہ بنایا ہے۔ آپ اس میں عبادت کرتے تھے اور اللہ نے آپ کے پاس وحی بھیجی، وحی آئی، قرآن نازل ہونے لگا، 86 سورتیں نازل ہو گئی مکہ مکرمہ، 13 سال۔ کیونکہ مدینہ منورہ میں پہلی سورت جو نازل ہوئی وہ سورہ بقرہ ہے اور اس کا نمبر 87، تو واضح ہے کہ 86 سورتیں 114 میں سے بڑی بڑی وہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اور آپ کے صحابہ کتنی تکلیفیں سہتے تھے، برداشت کرتے تھے، اس مقصد کے لیے کہ یہ لوگ ایمان لے آئے، انہیں ہدایت ملنا آسان ہو جائے۔ مدینہ منورہ آپ تشریف لے گئے مکہ چھوڑ کر، یہ اچھے دنوں کے لیے تو نہیں گئے تھے، آپ پریشان تھے بہت زیادہ۔ قرآن اس کا ایک نقشہ پیش کرتا ہے، اسے سن لو کیا کہتا ہے۔ آئے قرآن قربان جاؤ، بس جب نقشہ پیش کرتا ہے پورا ماحول کو سامنے کھڑا کر دیتا ہے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، یاد ہے آپ کو جب یہاں کے کافر آپ کے خلاف سازشیں کر رہے تھے، لِيُثْبِتُوكَ، کہ آپ کو باندھ لے، جکڑ لے، او یخرجوک، یا یہاں سے نکالے، او یقتلوک، یا آپ کو قتل کرے، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، یہ بھی سازش کر رہے تھے اور اللہ بھی اپنی حکمت اور تدبیر فرما رہے تھے۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ جو کرتے ہیں فیصلے اور تدبیر وہی چلیں گے۔ یہ کیا چیز ہے؟ توبہ توبہ۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیاتنا، جب آپ قرآن پڑھ کے سناتے، قالوا قد سمعنا، ہم نے سن لیا، لو نشاء لقلنا مثل هذا، ہم بھی ایسا بنا سکتے ہیں، ان هذا الا اساطیر الاولین، یہ تو پرانے زمانے کے گئے گزرے گھسٹے پھسٹے قصے، معاذ اللہ واستغفر اللہ۔ ان کی بد اخلاقیاں، بد نظمیاں اللہ بیان کرنا کہ پیغمبر کس ماحول میں رہے۔ وہی لوگ ہیں، وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ جب بدر کا میدان پیش آیا اور ابو جہل مشرکین کو لے کے نکل رہا تھا تو لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو، کعبے کی طرف مڑ گیا، کعبے کا غلاف پکڑا، حجر اسود پہ ہاتھ رکھا اور پھر کہنے لگا، خدایا اگر یہ کوئی دین ہے جسے محمد بیان کر رہا ہے، ہمیں تباہ و برباد کر رہے ہیں، ہم ایسی زندگی نہیں گزارنا چاہتے۔ کتنے سخت کافر، کتنے لعین کافر۔ معاویہ نے قوم سبا کے ایک شخص کو دیکھا، ملاقات کے لیے آیا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت میں ملنے آیا آدمی، کہاں کے قوم سبا کے، جہاں کی ملکہ سبا بلقیس حکومت کرتی۔ تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا تم میں کوئی مرد نہیں تھا، سب مل کر کے ایک عورت کے پیچھے چلنے لگے۔ اس نے کہا امیر المومنین، شودوں کی اکثریت ہوتی ہے، ہمیشہ فضول لوگ زیادہ ہوتے ہیں، یہ آپ کے مکے کے سردار جو بدر جا رہے تھے، اب قرآن نقشہ پیش کرتا ہے
کیا عجیب نقشہ ہے. یہ کہنے کی بات تھی کہ اگر یہ دین پر حق ہے تو ہم پر پتھر برسا یا ہمیں مار دے. کہنا یہ چاہیے تھا کہ خدایا اگر یہ دین پر حق ہے تو ہمیں ایمان دے دے. تو شودے تو ہر زمانے میں ہوتے ہیں. معاویہ رضی اللہ عنہ مسکرائے. تفسیر مدارک میں ان آیات کے ذیل میں یہ واقعہ منقول ہے. قرآن ایک بات اور کرتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ. یہ تو پٹائی کے پہلے سے لائیں گے. ایسا عذاب آ جائے گا کہ ساتویں زمین تک دھنس جائے گے. لیکن حضرت آپ رحمتوں کے پیغمبر تشریف فرمائے اور میرا عہد و پیمان ہے کہ جس سرزمین پر آپ کا وجود مغتنم ہو وہاں محیط عذاب سب کو برباد کرنے والا نہیں آئے گا. وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. اور یہ لوگ کچھ استغفار بھی کر رہے ہیں. توبہ توبہ. یہ نقشے جو قرآن پیش کرتے ہیں کیسے ناکارہ لوگ ہیں اور پیغمبر برداشت کر رہے ہیں. مدینہ منورہ تشریف لے گئے. وہاں بھی آپ امن سے نہیں دے رہے تھے. وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ. ایسی سازشیں برپا کی کہ پیغمبر آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا مقام مرتبہ چھوڑ کے بھاگ جاتا. لیکن حضرت آپ کا مقام بہت بڑا ہے, پہاڑ سے بڑھ کر ہے. پہاڑ کے خلاف سازش ہو جاتی ہے تو وہ غریب سرنگ دے دیتا ہے, اس کے سینے سے گاڑی اور ریل گاڑی گزرتے ہیں. لیکن حق پر ڈٹنے والے مسلمان علماء غیرتی اور بہادر قوم وہ حق سے پیچھے نہیں ہٹتے. ہائے ہائے ہائے. جب آپ مدینہ منورہ پہنچے اور مدینہ منورہ کا ماحول سازگار ہوا اور مکہ مکرمہ بھی اللہ تعالیٰ نے فتح کر کے دے دیا. کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو بہت زیادہ ستاتے تھے پیغمبر کو اور مسلمانوں. ان میں دو آدمی صرف فہرست تھے. ایک کا نام کعب بن اشرف ہے, یہود کا سردار تھا, بہت بڑا شاعر تھا. اشعار کے ذریعے مشرکین کو ابھارتا تھا کہ نبی کو اور مسلمانوں کو چلنے نہ دے, مارے انہیں, مدینے میں بھی جا کے چھوڑے تھے. اور دوسرا ایک تاجر تھا شام کا, ابو رافع نام تھا, لیکن وہ مدینے کے قریب آباد ہوا تھا اور وہ پیسہ دولت خرچ کرتا تھا پیغمبر اسلام کے خلاف, اسلام کے خلاف, مسلمانوں کے خلاف. آپ نے ایک مجلس میں کہا کہ ان سے میری جان کون چھڑائے گا. محمد ابن مسلمہ کھڑے ہوئے اور نے کہا میں ٹھیک کرا کے آتا ہوں لیکن مجھے اجازت ہونی چاہیے کوئی بات بنانا. آپ نے فرمایا جو چاہو کرو, اس کا سر کاٹ کے پٹاؤ. اور وہ واقعہ بھی اس طرح پھر پیش آیا اور تاجر و اہل شام ابو رافی کے پیچھے عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ عنہ گئے. بڑی مشکلات سے گئے. توبہ. اندھیری رات میں جہاں مجلس لگاتا تھا اور لوگوں کو نبی کے اور صحابہ کے خلاف اکساتا تھا کہ کل یہ سازش کرنا ہو, کل یہ پتھر گرانا ہو, یہ راستہ برباد کرنا, ایسے نخرے کراتا تھا. اس کو وہی مار دیا. میں نے ان دو واقعوں کو اجمالاً سنا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو کل جمعے میں اس کی پوری تفصیل کروں گا. اور جو آیت میں نے پڑھی ہے یہ ترجمہ اور تفسیر کرنا چاہتا ہوں, اس سے موجودہ ماحول کو زیادہ روشنی ملے گی. یہ جو کعب بن اشرف یہودی تھا اس کو لوگ بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے چونکہ شاعر تھا, اپنے شعر و سخن کے ذریعے لوگوں کو متاثر کرتا تھا. ایک واقعہ پیش آیا مدینہ منورہ میں. ایک مسلمان کا جو ظاہراً مسلمان تھا اور حقیقت میں منافق تھا,
اور ایک یہودی کا جھگڑا ہونے لگا۔ وہ قضیہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عدالت عالیہ میں پیش کیا گیا۔ آپ نے مدعی اور مدعا علیہ دونوں کی باتیں سننے کے بعد فیصلہ یہودی کے حق میں دے دی کہ یہ حق پر ہے اور یہ مکان، یہ زمین، یہ جگہ اس کی بنتی ہے۔ جب باہر دونوں اٹھے اور چلے گئے تو اس ظاہراً مسلمان اور حقیقتاً منافق اس نے کہا کہ مجھے یہ فیصلہ منظور نہیں ہے، اور بہانہ یہ کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب بہت زیادہ ہے، ہم آپ کے سامنے کھل کر بات نہیں کر سکتے۔ چلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فیصلہ کراتے ہیں۔ قرآن شریف سے پتہ چلتا ہے کہ یہ منافق پیغمبر کے پاس آنے کے لیے پہلے بھی تیار نہیں تھا، اور یہ بجائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہود کے سردار کعب بن اشرف سے فیصلہ چاہتا تھا، اور یہودی نے اس کو تانا دیا اور کہا تجھے شرم نہیں آتی، کلمہ پڑھتا ہے نبی کا، میں آپ کے نبی کو عادل و منصف جانتا ہوں، اس جیسے فیصلہ کوئی نہیں کر سکتا، آپ نہیں آ رہے۔ بادل ناخواستہ پیش ہوا، حضرت نے کیس سنا، اور چونکہ حقیقت یہودی کے حق میں تھی جھگڑے کی، آپ نے اس کیس میں فیصلہ کیا۔ باہر نکل کے کہا دیکھیں ہمارے پیغمبر کو اچھے فیصلے نہیں آتے اور غلط فیصلہ کر گئے، ہم آداب و احترام سے خوش ہوئے، چلے عمر کے پاس۔ مقصد یہ تھا کہ عمر تو غصناک آدمی ہے، جب ایک ظاہراً مسلمان اور حقیقتاً منافق اس کو دیکھیں گے اور یہودی محض کو دیکھیں گے، یہودی کے خلاف تیش میں آئیں گے۔ جب یہودی تنگ آیا اس نے کہا چلو عمر کے پاس بھی چلتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ذرا فاصلے پر تھا، یہ دونوں وہاں پہنچ گئے کہ ہمارے درمیان قضیہ ہے اور وہ کافی وقت سے ہم پریشان ہیں، آپ سے فیصلہ کرانے آئے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا بہت اچھا۔ درمیان میں یہودی نے کہا وقت قضا بیننا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فیصلہ آپ کے پیغمبر ایک دفعہ کر چکے، یہ مانتا نہیں۔ حضرت عمر نے کہا بیٹھو میں ابھی آیا، گھر گئے اور ایک تیز تلوار لے آئے، اور آتے کہا کون نہیں مانتا ہے؟ اس نے کہا مجھے منظور نہیں ہے، آپ نے اچھا فیصلہ نہیں کیا، آپ نے اس کی گردن کاٹی اور دور پٹک دی، اور فرمایا من لم یرضى بقضاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم فعمر یقضی له هكذا۔ تفسیر مرزدی، قرطبی، مدارک، السراج المنیر۔ جو پیغمبر کا فیصلہ نہ مانے اور اس پر رضامند نہ ہو، عمر اس کا فیصلہ اس طرح کرے گا۔ اب اس کے لوگوں نے شور ہنگامہ مچایا، بھی شور ہنگامے والے ہیں، شرم تم کو مگر نہیں آتی، تم نے ایسے آدمی کو برداشت کیوں کیا، اپنی جماعت میں کیوں رکھا ہے، مسلمانوں کہتے ہیں اہم عہدے پر کیوں بٹھایا تھا، اتنے دنوں اور مہینوں سے ایسی ناسوری باتیں کرتا تھا، یہاں تک کہ اس کے ملازمین اور نوکروں تک کو ایمان کا جوش آیا، تو انہوں نے بھی شور مچایا۔ ابھی میں ترجمہ کروں گا، آپ دیکھیں کیسا شور مچایا، اور انہوں نے کہا نہیں ہمارے آدمی تو بات واضح کرنا چاہتے تھے، اور وہ کوئی صورت درمیان کی چاہتے تھے، یہ نہیں کہ اس کے حق میں فیصلہ ہو جائے۔ اب اس عمر کا تو کام ہی لوگوں کو قتل کرنا ہے، یہ تو جیسے آج کہہ رہے ہیں نا کہ اس کا ذہن کس نے بنایا، یہ دہشت کہاں سے آ گئی، اور یہ تو ایک خطرناک عنصر پاکستان میں ہے جو جمہوری قوتوں کو ڈرا رہی ہے۔ جمہوری قوتیں کہتے ہیں لاطین قوتوں کو، گستاخ اور بے ادبوں کو جمہور کہتے ہیں۔ خیرات کا نام جنو رکھ دیا، جنو کا خیرات، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔
ان لوگوں نے جا کے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مرافعہ کیا. مرافعہ مانا دوبارہ کیس پیش کرنا, اور حضرت عمر پر دعویٰ کیا قتل کا. آج بھی وہ غریب عدالتوں میں پیش ہو رہا ہے. فقیر ادھر ادھر سے چوم رہے تھے, پھول ڈال رہے تھے. اس میں کیس چلانے کی اور لمبا کرنے کی اور بلی کی شادی بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ صاف ستھرا لفظ ہے, مذہب آپ سب کا ایک ہے. ہاں, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سب کے پیغمبر ہیں, اور اس سے زیادتی ہوئی ہے اور سزا اس کو مل گئی. آپ اسے کہیں کہ بیٹے یہ انعام لو, جو بھی آئندہ کوئی نبی اور قرآن سنت فقہ اور بزرگوں کی توہین کرے اسی طریقے سے اس پر چھاپک درج کراؤ. کس اخلاق ہے؟ اس میں کون سے کیسز ہے اور پارٹی بازی اور مقدمات ہے؟ یہ سب ان کے لیے مہنگا پڑے گا. وہی منگا کا خاور کنا خاور بیاستا پخنا, یہ جو اتنا اس کو پورے دیں گے اور کھوج لگائیں گے اتنا ہی ڈوبتے جائیں گے. کیونکہ مسلمان صرف وہ ایک تو نہیں ہے, سارا ملک مسلمان ہوگا. اور نبی کی غیرت اور حرمت اس ایک کے لیے نہیں, یہاں تک کہ وہ عورت نے جس نے بل پیش کیا اس نے کہا میں بھی جان گھٹا دوں گی. اس نے کہا میں بھی ناموس رسالت پہ جان گھٹا دوں گی. وہ تو میں نے ویسے ہی دے دیا تھا. تو یہ لوگ بھی پیغمبر کی خدمت میں آئے اور پیغمبر اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ عجیب رنگ میں پیش کیا, ایسا جیسے حضرت عمر ایک بہت بڑے دہشت اور وحشت کے آدمی ہو. ترمذی میں ہے, آپ نے جب یہ باتیں ان کی سنی تو یہاں تک کہا ما کنت ظننت ان عمر یجترئ علی قتل مسلم. میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ عمر ایسی مار پٹائیاں کر رہا. پکڑو لاؤ, یہ کہاں ہے, کیسے آدمی کو مارا؟ کیونکہ آپ غیب دان نہیں تھے, عالم الغیب صرف اللہ ہے. آپ کی خدمت میں صحابہ آئے کہ کوئی آپ سے فیصلہ کرانے آیا تھا اور آپ نے مار ڈالا, اور آپ کے خلاف مقدمہ ہوا ہے. آئیے تفسیر مزدری میں ایک حضرت عمر نے آسمان سے دیکھا, کہا آپ کو سب پتہ ہے, اپنے نبی کو آپ آگاہ کریں. حضرت عمر کی تشریف آوری سے پہلے جبریل آئے اور یہ آیات لائے اور کہا کہ آسمانوں میں عمر کا نام آج سے فاروق رکھا گیا, حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا. لا الہ الا اللہ. حکومت کی بھی بھلا اسی میں ہے کہ سدھرے اور نیک بنے اور توبہ استغفار کرے اور اپنے ناکردنیوں پر قوم سے امت سے معافی مانگے. ہم ان کی وجہ سے سب پیش آئے. آپ کا آدمی ہے اور وہ ایسا بے ڈھنگا نکلا ہے. الم تر الى الذين يزعمون انهم آمنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك. یہ عجیب بات, آپ نے دیکھا ان لوگوں کو جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے ہیں آپ پر اور جو وہی آپ سے پہلے ہیں. یہ بھی مسلمان ہیں, ہم بھی ان کو غیر مسلم تو نہیں کہتے ہیں, کم عقل کہتے ہیں, لیکن غیر مسلم تو ایسا نہیں کہہ سکتے. جو لوگ طرفداری کر رہے ان کی بات کر رہا ہوں. جو مارا گیا وہ تو وہی تھا جو علماء نے کہا ہے. یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت, یہ چاہتے ہیں کہ فیصلے کرائے سرکشوں سے. وہ جو اس نے کعب بن اشرف سے فیصلہ کرنا چاہتا شروع میں. وقد امروا ان یکفروا به, اور انہیں تاکید کی گئی کہ یہ غلط لوگوں سے فیصلے نہ کرائے. فیصلہ تو اسلام کا فیصلہ ہے, فیصلہ تو پیغمبر کا فیصلہ ہے, فیصلہ تو حضرت عمر کا فیصلہ ہے. تب دو ٹوک. وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا, اور چاہتا ہے شیطان کہ بھٹکا دے ان کو, بھٹکاوے دور میں ڈال کر. ایک قریب بھٹکتا ہے کہ واپس آ جاتا ہے. بہت سارے لوگ ان میں جنہوں نے کہا بہت بری بات ہے, ہمارے آدمی نے ایسا کیوں کیا, ہمارے اتنے بڑے عہدے پر بیٹھا ہوا آدمی اتنا غیر ذمہ دارانہ بیانات. توبہ توبہ, حرمت رسول
کہ قانون کو میں اپنے جوتے کے نوک پر پٹک دوں گا. یہاں تک الفاظ ہے. توبہ توبہ. توف ہے چرخ گردو توف. یہ کوئی الفاظ ہے؟ کوئی زندگی؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اور جب ان کو کہا جاتا ہے کہ آئیے اس فیصلے کی طرف جو اللہ نے کیا اور پیغمبر کی طرف آؤ، رأیت المنافقین، آپ دیکھیں گے ڈلملوں کو، یصدون عنک صدودا، ہٹیں گے آپ سے بھی ہٹ کر. اب یہ علماء کے خلاف ہے. جنازہ نہیں پڑھا ہے مولویوں نے. مولویوں کو اپنی خیر کی بھی ضرورت ہے. وہ مولوی بھی تو کافر ہو سکتے ہیں اگر غلط کام کرے. ان کا تو جلدی ایمان چلا جائے گا. عوام میں تو کچھ گنجائش ہے کہ شاید کسی کا جہل کئی عذر ہو، لیکن علم کے ہوتے ہوئے اتنا بڑا قانون شکن فعل کرنا معمولی بات تو نہیں. ہمارے ایک ساتھی تھا، وہ فوج میں آرمی میں امام تھا. وہ بڑا اچانک آیا، مجھے کہتا ہے ایک اچھی والی امامت تلاش کر. میں نے کہا فوج میں تو تھے اور چپا کر دی. میں نے کہا خیریت؟ ایسے ایچن میں کوئی مرا تھا فوجی. مجھے کہا جنازہ پڑھاؤ. میں آگے میں نے کہا لاش کہاں ہے؟ لاش تو وہاں ہے. تو کہا، میں نے کہا غائبانہ جنازہ نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ میں عالمگیری کی پہلی جلد کتاب الجنائز ساتھ لایا. تو میں نے کہا تم جیسے آرمی والوں سے بہت زیادہ بڑا بادشاہ عالمگیر 500 علماء نے مل کے لکھا ہے لا تصح علی غائب، غائبانہ جنازہ جائز نہیں ہے. تو آرمی کے افسر نے آ کے کہا کہ آئی ایم آرڈر ٹو یو. اس نے کہا آپ کے آرڈر سے کیا ہوگا؟ جنازہ کتاب میں لکھا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، آپ کوئی کتاب ہے کیا؟ اس نے کہا آپ کی نوکری ختم ہو جائے گا. بستر دیکھو ساتھ رکھا ہوا ہے، لایا ہوں. بیگ کپڑے اٹھا کے لایا ہوں. میں نے واپس کمرے میں نہیں جانا ہے مگر مسئلے پر غیرت کروں گا. میں نے اس کو کہا یہ محراب اور ممبر آپ کے لیے. بالکل. میں نے کہا آرمی میں کتنی تنخواہ ہے؟ اس نے کہا آج تک وہ جاری ہے الحمدللہ. ایک غیرتی پیچھے بیٹھا تھا، ہاتھ اٹھایا، کہا حضرت ہم غلام بیٹھے ہیں، آج تک جاری ہے الحمدللہ. مسئلے پر غیرت، سنت پر غیرت. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو تشریف لے گئے تھے مصر، اور شاہی دعوت تھی بہت بڑی، اور اس میں آپ کے ہاتھ سے نوالا گر گیا. آپ نے بڑی تکلیف سے اٹھایا. تو گورنر نے ایسا سے کہا کہ ان الاحاجم یعیبون ھذا، حجم میں گری ہوئی چیز دوبارہ اٹھانا بری سمجھی جاتی. آپ نے وہ اٹھایا، اٹھا کے رکھا اور ایک ٹنڈی آہ بری اور فرمایا هل تدری اذا سقطت اللقمہ فرفعها سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. گری ہوئی چیز کو اٹھانا ہمارے نبی کی سنت ہے، تمہیں پتہ ہے؟ اس نے کہا مجھے پتہ ہے. اور پھر تم عجمیوں سے ڈرتے ہو اور سنت چھوڑتے ہو. اترکو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء الحمقاء، یہ جو عیب سمجھتے ہیں یہ کمعقل ہے. ہم پیغمبرانہ سنت کو ان کے لیے چھوڑیں گے؟ ان کو تو سنت تعلیم کریں گے. اور مدینہ منورہ جا کے عمر بن العاص کو معزول کرنے کے احکامات بھیجے. آپ لوگوں سے متاثر ہو رہے ہیں، آپ اسلام پر جذبہ اور غیرت نہیں دکھاتے. اللہ. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آئیے ان احکام کی طرف جو اللہ نے نازل فرمائے، وہ پیغمبر کی حرمت، ان کی عزت، ان کی جاؤ حشمت، ان کی تعظیم اور تکریم قرآن میں منصوص ہے. وَإِلَى الرَّسُولِ، اور حضرت کی طرف آؤ. رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ، آپ دیکھیں گے منافقوں کو، يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا، ہٹ کریں گے آپ سے ہٹ کر. فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ، کیا حال ہوگا جب آن پڑتی ہے ان پر مصیبت.
مارا گیا نا آدمی ان کا، بما قدمت ایدیہم، بسبب ان اعمال کے جو آگے بھیجا تھا انہوں نے. ثم جاؤک، پھر آپ کے پاس آتے ہیں، یحلفون باللہ، قسمیں کھاتے اللہ کی، ان اردنا الا احسانا. یہ دیکھیں ان کے لوگ آئے شور شرابہ، سیاست کرنے والے، سیاسی شور شرابہ کرنے والے. پھر آتے آپ کے پاس ان کے لوگ قسمیں کھاتے خدا کی اور کہتے نہیں تھا ارادہ مگر نرمی پیدا کرنے کا اور موافقت پیدا کرنے کا. اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، یعلم اللہ ما فی قلوبہم، جانتے ہیں اللہ ان کے دلوں کا حال. فاعرض عنہم، چھوڑے انہیں، وعظہم، اور بیان فرمائے. وقل لهم فی انفسہم قولا بلیغا، اور جواب دے ان کو ان کے بارے میں دو ٹوک کہ عمر نے فیصلہ صحیح کیا ہے، اور جوان نے بھی بہترین کام کیا ہے. امت یاد رکھے گی اس کو انشاءاللہ. پوری امت کی طرف سے فرضیت ادا فرمائی. وما ارسلنا من رسول، اور ہم نے نہیں بھیجا کوئی پیغمبر الا لیطاع باذن اللہ، مگر اس لیے کہ ان کی اطاعت کی جائے. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اب جس کی اطاعت ہوتی ہے اس کا تو احترام کیا جاتا ہے. جس کے کہنے کے مطابق زندگی بنانی ہے، جن کے افعال کے روشنی میں زندگی بسر کرنی ہے، جن کے کہنے سے جو کام پسندیدہ ہے وہ کرنے ہیں، اور جن کاموں سے آپ نے منع فرمایا ہے ان سے رکنا ہے، زندگی بھر پرہیز کرنی ہے. ایسی مقدس ہستی کی شان میں کوئی نامناسب جملہ کہتا ہے؟ توبہ. سلطان صلاح الدین یوسف ابن ایوب رحمت اللہ علیہ کے بارے میں امام العصر حضرت اقدس مولانا محمد انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اغفار الملحدین میں لکھا ہے کہ آپ کے دربار میں شعراء کلام پیش کر رہے تھے. شعراء جب کلام کرتے ہیں تو پتہ کبھی بھی نہیں چلتا، آنگا بانگا ڈانگا لگا لیتے. بریلیوں کا ایک بہت بڑا جلسہ تھا یہ سامنے فیڈرل ایریا میں، کہ ایک بڑے عالم تھے مولانا جو ہے نا سعید کاظمی صاحب ملتان کے، ان کے یہاں غزالی دوران راضی زمان بہکی وقت سب کچھ تھے. تو ان کے ایک مقرر نے تقریر میں کہا، معراج بیان کرتے کرتے، کہ حضرت جب پیش ہوئے تو اللہ تعالیٰ جھک کے ملے اور بے حجاب ہو کے ملے اور پردے ہٹائے. میں پیچھے بیٹھا تھا تو زمانے میں سنتا تھا ان کی تقریر، کیوں؟ تاکہ ہم جواب دے سکیں. میں بڑی حیرت کرتا تھا کہ کاظمی صاحب اتنے بڑے عالم ہیں، ان کے اسٹیج پر ہوتے ہوئے یہ باتیں ہو گئی. یقین کر لیں 2-3 منٹ نہیں گزرے تھے کہ انہوں نے یکدم کہا کہ کلمہ دوبارہ پڑھ لیں، میں بھی پڑھتا ہوں، اور بعد میں نکاح بھی کرا لیں. یہ تم نے کیا الفاظ کہہ دیے؟ یہ کوئی الفاظ ہے جو کہہ رہے ہیں آپ؟ تو کبھی کبھی اہل باطل سے بھی حق گوئی ہو جاتی ہے، اور شعراء کا تو کوئی مذہب ہوتا نہیں ہے. یہ تو اگر پابند ہے تو ان سے بہترین انسان نہیں ہے، اور اگر یہ پابندی دین کی نہ کرے تو ان کی بھی خیر نہیں ہے. یہ ایک جگہ ہے پنجاب میں، حویلی لکھا ایک جگہ ہے، وہاں ایک دوست اس نے بلایا ہمیں تقریر کے سے پہلے، یہاں تقریر سے پہلے، عاشق رسول آ رہے، عاشق رسول آ رہے، وہ عاشق رسول آ رہے. عاشق رسول جو اٹھا اس شان سے جیسے گیدڑوں نے اس کا چہرہ چاٹا ہو، چٹا لا طرفی آئے وجہ ولا امتا. میں نے کہا حویلی لکھے والو، تم پر قہر آسمان سے آگ برس جائے گی. اس کو عاشق رسول کا جب پھانسے کے محاذ کو بڑی نعت، میں نعت وہاں ہم نے اس کی سنتے نہ گلنار بیگم کی سنتے. پہلے اس کو مسلمان ہونا ہے. تو مشرکین جو حاجیوں کو پانی پلاتے تھے اور بیت اللہ کی تعمیر کرتے تھے، قرآن نے ان کو کہا اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر. وہاں حاجیوں کو پانی پلانا
اور بیت اللہ کی تعمیر کرنا، یہ تو بات کی بات ہے، ایمان تو لے آؤ پہلے، انسان تو بنو۔ اللہ، وہ ایک مجھے شاہ صاحب کہتے ہیں اسی بڑے شہر میں بڑا معروف ہے۔ میں نے کیا معروف ہے؟ عشق رسول۔ میں نے کہا آج پتہ چل گیا کہ کراچی سے ایک مولوی ہے، وہ اس کو فاسق کے محض کیا ہے۔ میں نے کہا داڑھی رکھے گا یا نہیں؟ کہ رکھوں گا۔ میں نے کہا جب یہ داڑھی رکھ لے پھر اس کی نعتیں سنو، اس وقت اسٹاپ کر دو اس کو۔ اب برداشت، رمضانی حافظ داڑھی رکھ لیتے ہیں، رمضان سنا کے پھر کٹوا لیتے ہیں۔ اب لوگ حیران کہ ہم تراویح کیا کریں، خطا کر لو، ساری نماز برباد کر لیتے۔ ایسے کچے ایمان والے کے پیچھے پڑتے کیوں؟ پاکستان میں حفاظ کی کوئی کمی ہے؟ تو ایک شاعر نے اس وقت شعر پڑھا، ذرا غور کرو، اور شعر یہ ہے: کان مبدأ ھذا الدین من رجل سعى فاصبح يدعى سید الامم۔ شعر کا ترجمہ یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک عام آدمی تھے، محنت مشقت کر کے اور بڑے اونچے مقام تک پہنچے۔ جب یہ شعر پڑھا سلطان صلاح الدین یوسف نے عالموں کے عالموں نے کہا بالکل غلط، کلمہ کفر، ہمارے نبی محنت مشقت سے نہیں بنے۔ اللہ فرماتے اللہ نے آپ کو رسالت و نبوت دی ہے، وما كنت ترجو، آپ کو تو امید تک نہیں تھی، وما كنت تدری ما الکتاب ولا الایمان ولكن جعلناه نورا نهدی به من نشاء۔ اس کو زندیق کہتے ہیں، جو خیر کا کلمہ شر کے کلمے کے ساتھ ذکر کرتا ہے۔ یہ کہتا کہ ہمارے پیغمبر کو اللہ نے نبوت دی، ہمارے پیغمبر کو اللہ نے فضل احسان مہربانی توفیق سے مالا مال فرمایا، ہمارے پیغمبر نے عام دنیا تو کیا جمیع انبیاء و مرسلین سے بڑھ کر قربانی دی، میں نے کوئی شک ہی نہیں۔ اب یہ کہنا کہ نبوت یا رسالت معاذ اللہ کسبی ہے، یعنی محنت مشقت سے ملتی ہے، کوئی اور شخص جو ہے نا 200-300 رکعت پڑھ کر پھر بیٹھ جائے گا کہ اب میرے پاس وہی آنے والی ہے۔ تو ایک آدمی نے کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے برساتی نبی۔ 43 آدمیوں نے ایک دن میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ بارش بہت ہو گئی تھی، برسات کا مہینہ تک کھانا نہیں مل رہا تھا، تو یہ آسان والا کام کرتے ہیں۔ تو خیال ہوا کہ یہ پشاور روڈ بن رہا تھا پنڈی کے ساتھ پشاور کی طرف، پختون کھدائی کر رہے ہیں، یہ ذرا سادے ہوتے ہیں، اگر مان گئے تو مزہ ہو جائے گا۔ ان کو جا کے کہا کہ ہم سب پیغمبر ہیں، انہوں نے اتنے سارے کہاں، اور نبی تو وہ جو ہمارے آئے ہیں کیا ان کی نبوت ختم ہو گئی ہے؟ ارے وہ تو بہت بڑے ہیں، چھوٹے موٹے کے لیے جو یہاں پنجابی ہے یا ہندکو ہے یا پشتو ہے۔ اس نے کہا ٹھہرو، وہ ایک نے بلچی نکالی دوڑ لا سے اور آبان دیکھ رہا ہے سب، اور کوئی ایک پٹ گیا 42 ویسے ہی بھاگ گئے۔ برساتی نبی، ہمارے ایک ساتھی نے کتاب لکھی، اس کا نام ہے برساتی نبی۔ یہ برساتیان ہے جو جوش میں آ کے اور نبی کے خلاف، دین کے خلاف ناکارہ فضول باتیں کرتے ہیں۔ تو سلطان صلاح الدین یوسف ابن ایوب رحمت اللہ علیہ نے علماء سے فتویٰ طلب کیا۔ اغفار الملحدین میں شاہ صاحب نے لکھا ہے تمام علماء نے متفق فتویٰ دیا اور وہ دربار میں قتل کر دیے گئے، کیونکہ حضرت کی توہین و گستاخی تھی کہ آپ محنت مشقت سے نبی بنے۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ وما ارسلنا من رسول، ہم نے نہیں بھیجا پیغمبر الا لیطاع باذن اللہ، مگر اس کے لیے کہ لوگ ان کی تابعداری کریں۔ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک، اور اگر انہوں نے بہت گناہ اور ظلم کیا اور آپ کے پاس آ جائے، آپ پر ایمان لے آئے، آپ کی اطاعت کا عہد کرے، آپ کے سامنے توبہ کرے، فاستغفر اللہ، اللہ سے معافی مانگے، واستغفر لهم الرسول، اور پیغمبر بھی ان کے لیے معافی مانگے، لوجد اللہ توابا رحیما، ضرور پائیں گے اللہ کو توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا۔ دیکھیں، توبہ قبول کرنے والا اللہ اور رحم پانے والا اللہ،
یہ تب ہوگا کہ پیغمبر کی اطاعت اور پیغمبر رضامند ہو جائے. فلا وربک، تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون، ایمان والے ہے ہی نہیں، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ آپ کو حکم تسلیم کرے فیصل تمام کاموں میں. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر نہ پائے اپنے دلوں میں تنگی اس فیصلے سے جو آپ نے فرمایا ہو. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، مان بھی لے دل و جان سے مان کر. آپ کی اطاعت، آپ کی فرما برداری، آپ کی خوشنودی یہ ضروری ہے. آپ کو ہر فیصلے میں حکم اور بڑا ماننا ضروری ہے. یعنی آپ کی حدیث اور سنت اور فقہ سے سر منہ انحراف جائز نہیں ہے. اور پھر یہ کوئی پریشانی و مجبوری میں نہیں، دل سے، اور اس پر ہمیشہ کے لیے رضامند ہو جائے، تب ایمان معتبر ہے، ورنہ ایمان معتبر نہیں ہے. اللہ تعالی امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے اور ناکارہ نظریات سے اللہ بروں کو بھی اور اچھوں کو بھی محفوظ فرمائے. اور پاک پیغمبر، مقدس انسان، عظیم ہستی کے آداب احترام اور تقدس رب العالمین چار دانگ عالم میں عام فرمائے. اور یہ جو وقتی غرور اور تکبر میں آ کر نشے تکبر میں آپ ایسے باہر ہوتے ہیں، اللہ انہیں انسانیت نصیب کرے. اس عروج عارضی پر یہ تکبر، یہ غرور دیکھ مر جاتی ہے چینٹی پر نکل آنے کے بعد. اللہ حفاظت. الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وعلی کل شیء قدیر. خدایا، مسلمانوں نے جس غیرت کا مظاہرہ کیا، پنجاب کے علماء نے جس استقامت و استقلال کا مظاہرہ کیا، اللہ پورے ملک اور پورے دنیا کے مسلمانوں کو اس کی قدردانی نصیب فرمائے. اور جس عظیم انسان نے ایک ایسے شخص سے ناموس رسالت کو چھڑایا ہے اور امت کی طرف سے ایک فرض کفایہ ادا کیا ہے، اللہ اس کی رہائی کے اسباب پیدا فرما اور ان کے آل و اولاد اور ان کے اقرباء اور اعزاء پر مہربانیوں کی بارشیں فرما. ناکارہ عناصر، بدعقیدہ اور بد باطن جو مختلف اوقات میں شر اور مفاسد پھیلاتے ہیں، اللہ ان کو اول ہدایت دے، سمجھ دے، سلیقہ دے، رہنمائی دے. اگر ایسا نہیں تو ان کانٹوں کو اللہ درمیان سے ہٹائے اور اسلامی ملک اور اسلامی فضائیں اللہ تعالی عام فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم.